UAPA کا قانون امت شاہ لے کر آئے، کس پارٹی نے اس کی تائید کی؟ پوچھو ان لوگوں سے جو ہم پر الزام لگاتے، کیا کانگریس پارٹی نے UAPA کے قانون کی ترمیم کی تائید نہیں کی تھی؟ آج اسی قانون کے تحت دلی کے تہاڑ جیل میں 6 سال سے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سڑ رہی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ خط لکھا ہے، کمزوری اس میں کبھی تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات وہ کہیں گے یہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ ہاں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں، چاند سے نہیں آیا ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اگر جو کہہ رہے حیدرآباد سے آیا تو پھر وہ جو ہریانہ سے آ کر بہار میں راجیہ سبھا کا MP بن جاتا ہے، اس پہ تم کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا؟ کیا وہ بہار کا واسی ہے؟ میں حیدرآباد سے ضرور آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا آتا رہوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے سیمانچل اور بہار آنے سے روک نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی۔ صرف موت ہی مجھے روک سکتی ہے، مگر اگر میرے آنے سے تمہاری نیند حرام ہو گئی ہے، تمہارا چین برباد ہو چکا ہے، تو میرا آنا کامیاب ہو گیا، کیونکہ تم اس عوام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ آج عوام میں بیداری پیدا ہو گئی۔ تیسرا وہ بولتے ہیں لیڈرشپ کہاں بنے گی؟ میرے بھائی، جب کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے کہ رب کائنات، میں تیری اس بنائی ہوئی زمین پر اس بیج کو بو رہا ہوں، تو کرم فرما دے تاکہ اس بیج سے فصل پیدا ہو جائے۔ یہی دعا اسد الدین اویسی 2015 سے کر رہا اور زندگی بھر کرتا رہے گا۔ ہم یہاں پر آپ کی لیڈرشپ کو ٹھہرائیں گے۔ بہت عرصہ گزر چکا، 1950 سے قریب 20 سال کانگریس کی سرکار رہی، اس کے بعد راجد کی سرکار 15 سال رہی، اب نتیش کمار کو 20 سال، 21 سال ہو چکے ہیں۔ بتائیے آپ کی آواز کہاں پر ہے؟ آپ کی آواز کہیں پر نہیں ہوئے، آپ کی آواز کو اٹھنے نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے آج اگر اویسی سے دشمنی ہے تو ان کو دشمنی صرف اس بات سے ہے کہ کون ہے یہ شخص جو ان کو بیدار کر رہا ہے اور ان کے حق کو منوانے کے لیے ان کو نیتا بنانے کی بات کر رہا ہے۔ ان کو ہم سے دشمنی صرف اسی لیے ہے کہ ان کی زبان سے لفظ سیمانچل نہیں نکلتا تھا۔ مجلس نے جب سیمانچل بولنا شروع کیا تو یہ سب طوطے کی طرح سیمانچل سیمانچل بولنا شروع کر دیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ آئیں گے پھر سے۔ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کر لو ہم سے، تم بات کر لو ہم سے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ یہاں پر BJP کی سرکار بنے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ BJP کو روکا جائے۔ تلنگانہ میں جا کر دیکھیے، پوچھئے وہاں کے کانگریس کے نیتاؤں سے کہ مجلس نے کیا رول ادا کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، BJP آج اس ملک میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نشانہ بنا رہی ہے تو سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ BJP سنویدھان کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کسی کے گھر پر اگر بلڈوزر چلتا ہے تو میرے گھر پر چلتا ہے، میرے نام نہاد ہمدردوں کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلتا۔ اگر کسی بچے کو آئی لو محمد کا پوسٹر اٹھاتا ہے تو اس کا پوسٹر چھین لیا جاتا ہے۔ اگر ان کے نیتاؤں کا نام لکھ کر آئی لو لکھ دیا جائے تو کوئی ان پر کچھ نہیں کہتا۔ کسی کے مدرسے کو اگر برباد کیا جا رہا ہے تو میرے مدرسے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے ہمنوا یا مجھ سے زبانی محبت کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، وقف کا قانون جو BJP نے بنایا، دنیا نے دیکھا کہ اسد الدین اویسی نے آپ کی طرف سے، مجلس کی طرف سے کھڑے ہو کر اس قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ اس قانون کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ اس قانون کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم حضرات کو ممبر بنا کر ہماری جائیدادوں کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے کر اس کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔
ASI کے نام پر جو ہماری جائیداد وقف کی ہے اس کو ہم سے چھین لیا گیا. لمیٹیشن کا قانون لگا کر جو وقف کی جائیداد پر جو چور حضرات قابض ہیں ان کو مالک بنایا جائے. اس قانون کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے ایک ہی اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس پارٹی کو آپ کامیاب کریے. یہ کشن گنج میں وارڈ 31، وارڈ 32 اور وارڈ 33 میں جب کبھی بھی بارش ہوتی، یہاں پر ان تینوں وارڈوں میں بارش آ جاتی ہے، گھر میں پانی آ جاتا ہے. یہاں پر 1-2 کلومیٹر کی روڈ کا کام بھی ہونا باقی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی رکے گا. اور جو لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں، ارے کشن گنج شہر میں یہ جو ٹک ٹک آٹو چلتا ہے اس پہ ٹریفک پولیس ظلم کر رہی ہے، اس کو تو رکا دو کم سے کم. ہم کو گالی دینے سے بہتر ہے کہ تم غریبوں کی تو بات کرو. مگر آج آپ جان لیجئے کہ عوامی مسئلوں پر بات نہیں ہوگی، انصاف کی بات نہیں ہوگی. یہ صرف یہی آ کر کہیں گے انصاف بعد میں ہوگا. تم ظلم کو سہتے رہو، پہلے ہم کو نیتا بنا دو، پہلے ہم کو مکھیہ منتری بنا دو، تاکہ ہماری خاندان میں جتنے لوگ ہیں، جتنی نسلیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی منسٹر بن جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ الیکشن آپ کا ہے، یہ الیکشن اویسی کا نہیں ہے. یہ آپ کو انصاف کی لڑائی لڑنا ہے. ہم آپ کے درمیان میں تھے اور رہیں گے. اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مجلس کا ایک ہی ودھائک بچ گیا بہار میں، ارے بہار کی عوام اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو. اختر علی ایمان کو یہ 4 بے ایمان چھوڑ کر بھاگ گئے. مگر یاد رکھو، یہ